نکاح میں آؤ گے تو عشق بھی کر لیں گے، یوں حرام محبت ہم سے نہیں ہوتی۔ بیٹی رحمت ہے، عورت فتنہ ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ دوزخ میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ غیر نکاح کی زندگی غیر فطرتی ہے۔ نکاح میں برکت ہے اور انسان مختلف برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ نکاح ایک صحت مند معاشرہ وجود میں لاتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب مرد نہیں چاہیے۔ نکاح اب ایسا مشکل امر بن چکا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کی آدھی کمائی لگا کر اسے حلال کرنا پڑتا ہے۔ جو تم سے نکاح کرنے کی توفیق نہیں رکھتا وہ تمہاری محبت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ النکاح من سنت، نکاح کرنا سنت رسول ہے۔ صرف دل چرایا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ محبت مکمل نہیں ہے، ابھی نکاح باقی ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ جب کبھی محبت کی کوئی بات ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد رسول اللہ کی محبت کی شادی تھی، اس لیے محبت کرنا ہرگز غلط نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان کی محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ پسند کی شادی تھی۔ محبت اور پسند میں بہت فرق ہے۔ پسند میں کوئی تعلق نہیں بنتا، محبت میں تعلق بن جاتا ہے۔ خود پر اختیار نہیں ہوتا، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت نے متاثر کیا تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ملاقات کا نہیں۔ اس لیے قرآن بھی یہ کہتا ہے جب کوئی عورت پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ پسند کا لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کچھ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کوئی ان کو توڑتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی زندگی بھر بے سکون رہتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے، لیکن صرف محرم سے۔ ایسی محبت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اسی میں سکون ہے۔ جس دن عورتوں نے نکاح کے بغیر مرد کو مصر آنا چھوڑ دیا، اس دن زنا ختم اور نکاح عام ہوگا۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ بڑے معذرت کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف خدا اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں یا پھر آپ
جھوٹ بولتے ہیں یا پھر وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کشش ایک فطرتی عمل ہے، آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ سچی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، گناہ و ثواب پر بحث ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں، نکاح کرو تو کسی دیندار، عزت دار، باحیا مرد سے، کیونکہ پیسے سے چیزیں تو خریدی جا سکتی ہے، مگر محبت، عزت، اعتماد اور ساتھ نہیں۔ گھر سے پیسہ ہے، پیسے سے گھر ہے، شان و شوکت ہے، سب ہے، لیکن سکون نہ ہو تو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستہ پر لے آئے، آپ کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ ان سب میں بہت سکون ہے۔ اگر یقین نہیں تو آزما کر دیکھنا۔ صبح پیار سے نماز کے لیے اٹھنا، اپنے ہم سفر کے ساتھ نماز ادا کرنا، قرآن پاک پڑھنا، ہر شام ان کا آپ سے یہ پوچھنا آج کوئی نماز چھوڑی تو نہیں، یہ سب بہت پیاری لمحات ہیں۔ اگر نکاح میں تقوی اور پرہیزگاری کو اہمیت دی جائے تو 75% معاشرہ برائی سے دور ہو جائے گا، اور ہم سفر نیک ہو تو دنیا جنت بن جاتی ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ زندگی کی سفر میں اللہ کریم ایسا ہم سفر دے جو آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو صراط المستقیم کی سیڑھی پہ لے جائے اور کہے صرف دنیا نہیں، آخرت بھی بہتر اور آسان بنانی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہاتھ تھام کر راست پر لانے والا نہ ملے تو آپ ویسے بن جائیں، کیوں نہ کہ حقیقی محبت کا تو یہی تقاضا ہے کہ اپنے ہم سفر کو جہنم کی آگ سے بھی بچایا جائے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی جات نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو لوگ نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج کی مسلمان عورتوں نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اس تک رسائی حاصل کرے، نہیں تو کوئی بھی نامحرم مرد ایک باوقار، باحیا عورت سے بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس تک رسائی حاصل کرنا یا رات کے اندھیرے میں بغیر نکاح کے والدین سے چھپ کر باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسے زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کریم کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ میں صرف نکاح کو ہی محبت ماننے والا لڑکا ہوں۔ مرد نکاح کرے گا تو ہی اسے محبت ہے، اس کے علاوہ وہ جتنی بھی دعوے کر لے سب جھوٹے ہیں۔ جو مرد تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں اپنا محرم بنائے گا، کیوں نہ کہ نکاح کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جو محبت کرے کبھی نامحرم نہیں رہنے دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ غلط سمجھتے ہیں۔ عورت اصل میں یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر کریں گے۔ یہ دنیا جس میں یوسف کو سستے داموں پہ بیچا گیا، ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، موسیٰ پر جادو کا الزام لگا دیا گیا اور محمد الرسول اللہ پر پتھر برسائے گئے، کیا تم اس دنیا کے انتظار میں ہو کہ تمہارے کندھے پر تھپکی دے؟ ہوش میں آ جاؤ۔ بس اتنا بتا دوں کہ محبت کیا ہے، محبت جائز کہاں ہے اور ناجائز کہاں، حرام کہاں ہے اور حلال کہاں ہے۔ میرے مطابق محبت حرام نہیں ہے اگر اس کو جائز طریقے سے کی جائے، جس سے محبت ہو اس سے نکاح کیا جائے۔ وفا کی راہوں میں تم بے مثال ہو جاؤ، یہی کمال ہے تم با کمال ہو جاؤ۔